حامد خان صاحب، آپ ماہر قانون ہیں اور آپ کی پاکستان کے سیاسی حالات پہ بھی بڑی گہری نظر ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بہت سے عمران خان صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی فکس ہو گئے، ان کی ہیئرنگ شروع ہو گئی. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں امیر صاحب کہ یہ ساری انتقامی کارروائی ہے. ان کے خلاف طرح طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، پرانے کیسز اٹھائے جا رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ ساری کارروائی بظاہر اس لیے کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دلوانا ہے تاکہ ان کو سیاست سے باہر کر کے الیکشن کرائے جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. آپ فیس کریں، ہر پارٹی کا حق ہے، ہر پارٹی لیڈر کا حق ہے کہ وہ اپنی سیاست کرے، اور اگر لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو، جو ان کے ووٹر ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، ان کو کیوں محروم کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارروائی مناسب نہیں ہے سیاسی طور پر بھی، اور آئینی طور پر بھی میں یہ سمجھوں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اچھا احسن اقبال صاحب، جب نواز شریف صاحب کو لیکن ایک منٹ میں حامد صاحب سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی کریں. حامد صاحب، جی ایک سوال ہے میرا آپ سے. بتائیے. آپ بڑے محترم ہیں اور سینئر قانون دان ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ اگر میں جلسوں میں کھڑا ہو کے یہ نعرے لگاؤں کہ حامد خان ڈاکو ہے، اور حامد خان صاحب کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بناؤں جس کے پاداش میں حامد خان صاحب کو 2 مہینے سزائے موت کے قیدی کی چکی میں کاٹنے پڑیں، اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ یہ کہے کہ یہ مقدمہ جو ہے بے بنیاد تھا، جھوٹا تھا، اس میں کرپشن کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا، یہ بالکل ناجائز طور پہ بنایا گیا ہے، تو جس شخص کے ایما پہ یہ ہوا ہو، اور اگر میں نے آپ کے خلاف ڈاکو کے جلسوں میں نعرے لگائے ہوں اور جس مقدمے کی بنیاد پہ لگائے ہوں اسے بے بنیاد اور جھوٹا کہہ کے عدالت ردی کی ٹوکری میں پھینک دے، تو میری کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اس کی سزا کا فیصلہ تو عوام ہی کرے گا، کیونکہ عوام کے سامنے آپ بھی جائیں اور وہ بھی جائیں. کیا نہیں، جن پہ مجھے آپ الزام بتائیں لگایا کیا گیا ہے، اور آپ قانون میں یہ میرے کوئی argument- حقوق نہیں ہے یا آپ کے حقوق نہیں ہیں اچھا ابھی قانون ہم میں؟ آپ نے سوال جو اٹھایا ہے وہ ٹھیک ہے، ایک ویلڈ کوسچن ہے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی عمران خان صاحب کے مستقبل کی. تو میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کو 63(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کیا گیا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے، اور اب اگر عمران خان صاحب پہ بھی 63(1)(f) لگتی ہے تو یقیناً ان کے سپورٹر بھی یہی کہیں گے یہ ایک انتقامی کارروائی ہے. تو آپ کے خیال میں بار بار پاکستان کی سیاست میں پولیٹیشنز کو ڈسکوالیفائی کرنا یہ ایک اچھی روایت ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ نہیں، بالکل غلط ہے. ایک اصولی بحث اپنی جگہ، لیکن جو اس وقت قانون ہے، اگر نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، کس بنیاد پہ کیا گیا؟ جتنا پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کا احتساب ہوا ہے، چاہے ان کی مخالف حکومتیں تھیں، مشرف کی حکومت تھی، پھر عمران خان کی حکومت تھی، پھر عمران خان کی حکومت سے پہلے جب انہیں نکالا گیا 3-4 سال پہلے بھی ان کا پورا احتساب ہوا. مجھے بتائیے کہ وہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، آج تک یہ مقدمہ نہیں بنا کہ انہوں نے کوئی خرد برد کی، یہ مقدمہ نہیں بنا کہ انہوں نے کوئی کمیشن وصول کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے خلاف فیصلہ غلط تھا تو عمران خان کے خلاف صحیح ہوگا؟ خان صاحب کے خلاف جو مقدمے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے؟ ان کے خلاف یہ مقدمہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے لندن میں مقیم بیٹے قاسم سے 10,000 پاؤنڈ وصول کرنے تھے، وہ وصول نہیں کیے اور وہ اپنے ایسٹ ڈیکلیریشن میں نہیں رکھے. ان کے خلاف مقدمہ یہ ہے اربوں روپے کے تحفے جو انہوں نے وصول کیے انہیں ڈکلیئر نہیں کیا یا انڈر ویلیو کیا. ابھی آپ حیران ہوں گے حامد صاحب کہ ان کے کچھ دورے ایسے ہیں کہ جس میں جو ڈکلیئرڈ ویلیو ہے، جو عمران خان صاحب کا گن مین ہے اس کے تحفے کی ویلیو زیادہ ہے، اور جو عمران خان صاحب کو تحفہ ملا ہے اس کی ویلیو کم ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ دنیا کا کون سا سربراہ مملکت ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم کو اس کے گن مین سے سستا تحفہ دے گا؟ ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے اندر جس قسم کی مالی اخلاقی بدعنوانی کی گئی ہے، کروڑوں روپے کے آپ چندے لیتے رہے.
آپ ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے. اس سے زیادہ بے ایمانی کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ فائنینشیل ٹائمز آپ کو بین الاقوامی طور پہ خیرات میں مس اپروپریشن کرنے، غبن کرنے کا مجرم بنائے، اور آپ میں اتنی جرت نہ ہو کہ آپ لندن کی کسی عدالت میں فائنینشیل ٹائمز کو چیلنج کر سکیں. دس اٹ سیلف از این ایڈمیشن آف گلٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی جو آپ نے بات کی اس ملک میں یہ جو ریت ہے سیاستدانوں کو نااہل کرنے کی، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں گفتگو میں، یہ آج کل کی نہیں ہے، یہ 1949 میں ہے. 1949 میں آپ دیکھیں تو اس وقت کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کے 90-95% ارکان کے خلاف کرپشن کے مقدمات کی انکوائریاں قائم ہو چکی تھی 1949 پروڈا کے تحت. اس کے بعد 1958 میں جب ایوب خان صاحب آئے، ایبڈو ہوا، پھر بے شمار سیاستدانوں کو نااہل کیا گیا. تو یہ کہ نااہل کر کے سیاسی لوگوں کو میدان سے ہٹا دیا جائے، یہ ہماری بہت پرانی ریت ہے. اور سب سے پہلے روکنا جس پولیٹیشین کو ڈسکوالیفائی کیا ایوب کھڑو تھے، سندھ کے چیف منسٹر. وہ ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد پھر واپس آئے، پھر ڈسکوالیفائی ہوئے، پھر واپس آئے. تو لوگ تو واپس آئے. حسین شہید سہروردی ہیں، کتنے ہی نام ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا. لہٰذا اب ہمیں یہ کسی دن فیصلہ کرنا ہوگا بحیثیت قوم اور بحیثیت سیاسی جماعتیں کہ ہم نے اس روش کو آگے قائم رکھنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہمارے صحافی دوست بھی اور کچھ ہمارے سیاستدان دوست بھی وہ اس روش کے ایک طرح سے بن جاتے ہیں نکارہ بجانے والے کہ اب ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، عمران خان نااہل ہوں گے، عدالتوں کو ہدایت کر دی گئی. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اس طرح کے ویلاگ چلتے ہیں اور تھم نیل بنائے جاتے ہیں کہ جو 2017 میں جس نوعیت کی ہدایات کی گئی تھیں وہ اب بھی کر دی گئی ہیں. یہ پورے ہمارے نظام پہ میں سمجھتا ہوں ایک حملہ ہے، اور ہم سب کو کم از کم اس کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے کہ پہلے بہت برا ہوا. پوری تاریخ ہماری جو ہے وہ سیاست کے اوپر ایک دھاوا ہے، اور ہمیں اس دھاوے کو اب روکنا ہے. اور ایک کنسنسس میں سمجھتا ہوں اتفاق رائے اب ملک میں پیدا ہو رہا ہے. اچھا اب ایک اور بھی اس میں ہاتھ ہے، پی ٹی آئی کا بھی اس میں ہاتھ